अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शिबा गिल। प्याफ टीवी के साथ मौजूद हैं एंड एज यू गाइज हैव एन आइडिया, हम आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ मुतारिफ़ करवाते हैं, बात करवाते हैं और उनके जो बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके बिज़नेस लाइन को देखते हैं एंड वी डेफिनेटली डिस्कस दैट व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ दे आर इन्वॉल्वड इन। जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं उनका जी बड़ा वेरियस फील्ड्स के अंदर एक्सपीरियंस है और वो गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी फ्रंट फुट पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी भी जी उनकी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं। पर्सनल बिजनेस जो है, जो प्याफ के साथ उनकी वाबस्तगी है उससे रिलेटेड, जो उनका पर्सनल बिजनेस है वो हार्डवेयर की लाइन से मुंसलिक है, जो कि उनका फैमिली बिजनेस है विच इज़ गोइंग ऑन सिंस 1932 और 1980s लेट 80s में उन्होंने उसको ओवरटेक किया एंड नाउ ही इज़ द CEO फॉर विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट। उसके साथ साथ जी बताती चलूँ आपको कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, PCB के डिफरेंट जो सिलेक्शन बोर्ड्स में भी वो रह चुके हैं। फिर पैट्रन एंड चीफ है वो जी क्रिकेट डेफ एसोसिएशन जो है और जो क्रिकेट ब्लाइंड टीम है उसके भी चीफ सेलेक्टर्स में। बड़ा वैसा एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स के रिलेटेड और क्रिकेट के इन पर्टिकुलर PCB में जो उनकी सर्विसेज है उन पर भी बात करेंगे। ऐड ऑन करना चाहूँगी जी, नाजिम रह चुके हैं 2 दफ़ा से वो लाहौर के, टाउन नाजिम from Samanabad and from another area. He's been serving this post twice और president पंजाब ISCF भी हैं, वो currently PTI की representation कर रहे हैं और वो chairman हैं जी अंजुमन ताजरा registered के। अभी आने वाले जो elections हैं उनकी आमद में जी वो contest करने जा रहे हैं मेयर के election लाहौर मेयर के लिए। सो आपको मिलवाते हैं बड़े वास्ट एक्सपीरियंस के हमारे जो मेहमान और बड़ा वर्सटाइल किस्म का उनका एक्सपीरियंस। मियाँ जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वेलकम ऑन द शो। सर आगाज़ करना चाहूँगी प्याफ से कि हाउ did you come into this particular representing PAF? So what made you come into this? आपका बड़ा various experience भी है, स्पोर्ट्स से भी मुंसलिक हैं, political activities भी हैं, तो इस बिज़नेस से प्याफ में कैसा सफ़र आप करा? बिल्कुल जी, मेरी जो फर्म है जिसका नाम आपने बताया है उसकी थोड़ा सा तारुफ भी आपने करवाया है। तो वो मेरी जो फर्म है विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट, वो सिंस लास्ट 50 इयर्स से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबर है। उनके साथ रेगुलर हमारी मेंबरशिप चल रही है। तो एज सच वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो मामलात हैं उसके लिए, क्योंकि मैं कुछ और जैसा कि मेरा आपने तारुफ करवाया है मैं उधर मसरूफ़ था, तो मैं सच लाहौर चैम्बर की पॉलिटिक्स में मैंने हिस्सा नहीं लिया। ये इसका आगाज़ मैंने जी किया 6 साल पहले। तो वो इस तरह के कुछ दोस्त आए, उन्होंने बताया कि जी इस तरह लाहौर चैम्बर है, तो वहाँ पर अब कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमें यहाँ वहाँ पर जो है अपना जो है हमें अपना वहाँ पर रह कर अपने किरदार अदा करना चाहिए। वी आर मेंबर। तो उस मेंबर होने के हवाले से तो मैंने फिर 6 साल पहले जी लाहौर बिज़म एंड फ्रंट LBF जो है उनके साथ मिलकर यहाँ पर चैम्बर की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, ये समझिए आप। और वहाँ पर फिर अल्लाह के फजल से इलेक्शन जो है मैं पिछले 5 साल 6 साल जो है कॉन्टेस्ट करता रहा हूँ और लास्ट ईयर मैंने अल्लाह के फजल से 1950 वोट लिए थे। तो उसके बाद अब आपका क्वेश्चन है प्याफ में मैं क्यों आया। बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे मामला थे लाहौर चैम्बर में जो हम फील कर रहे थे कि जो हमारी ताजर बरादरी है उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो वो मैंने बाकायदा अब महसूस किया है कि वहाँ पर देयर इज़ लॉट ऑफ चेंज। वहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट के इदारों के ऑफिस अब बने हैं लास्ट 2 ईयर में, अगर आपको पता हो। तो उसके साथ साथ और कि फीस के प्रॉब्लम थे, दूसरे प्रॉब्लम थे। मोस्टली जो डिमांड्स थी हमारी वो तमाम की तमाम जो हैं वो फुलफ़िल हो गई हैं। तो इस हवाले से मैंने फिर प्याफ वालों ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने फिर बखुशी कबूल किया और मैंने प्याफ को ज्वाइन किया।
बिकॉज ऑफ मियां शफकत साहब, खसूसी तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ। सर आपका जो बिज़नेस लाइन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हार्डवेयर का जो बिज़नेस आप डील कर रहे हैं उसके सिचुएशंस कैसे रहे। कोविड पोस्ट कोविड सिचुएशन बहुत से बिज़नेस में फ्लक्चुएशंस आई, बड़े हमने विसासिट्यूड्स देखे बीइंग इन द मार्केट। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू और हार्डवेयर इंडस्ट्री जो है उसके क्या हालात चल रहे हैं? देखिए जी, कोविड-19 के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्रैश कर गई हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की दिन रात मेहनत से और ख़ुसूसी तवज्जो से जो है कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। तो जो मेरा बिज़नेस है हार्डवेयर का, बेसिक वो मैकेनिकल आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स, हम उसके मैन्युफैक्चर भी हैं, इसके डीलर भी हैं, इसके इंपोर्टर भी हैं। और अल्लाह का फजल से इसमें बहरहाल जो भी कोविड-19 के हवाले से बाई लॉ से उनको SOPs को बाकायदा उन पर अमल किया है, और जो भी मेरे पास हमारे वर्कर्स थे उनको बाकायदा रखा है, कोई एक भी नहीं निकाला। तो ये वक्त तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अप्स एंड डाउन इज़ ऑलवेज देयर इन योर लाइफ, तो उसी वक्त आपका पता चलता है। तो हमारा जो हार्डवेयर का पैसा ये बेसिक मैकेनिकल आइटम्स है, और ये आपकी शुगर मिल जो है, टेक्सटाइल जो है, फर्टिलाइज़र जो है, सीमेंट मिल जो है, बेसिक उनमें इस्तेमाल होता है। फिर स्टील मिल में बहुत इस्तेमाल होता है। फिर ये उसके बाद चमची टेक्सला में इस तरह ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की जो आइटम है इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, रेलवे में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ओके सर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी समहाउ इंटरलिंक्ड हैं आपके बिजनेस के जो आइटम्स हैं? हाँ बिल्कुल, जो कंस्ट्रक्शन के जो हैं उसके लिए स्पेशल अब हमारी वो आइटम्स हैं, वो एंकर बोर्ड्स कहलाती हैं। वो हमारी तमाम की तमाम जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ज्वाइंटिंग के हवाले से वो उसमें इस्तेमाल होती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वो इस्तेमाल होती हैं, और वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ओके सर, स्पोर्ट्स से आपकी वाबस्तगी है काफ़ी पुरानी। स्पोर्ट्स आप PCB में भी जनरल सेक्रेटरी के तौर पे सर्व कर चुके हैं। उसके बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमारी यूथ जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है? इन पर्टिकुलर क्रिकेट की अवेयरनेस हमारी सारी जो पाकिस्तानी कौम है उनको है। हॉकी और अदर स्पोर्ट्स अपने जर्नी को बताइए, और फिर सर आई विल बी मूविंग टू योर अदर डोमेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो जर्नी है क्रिकेट का वो बताना चाहूँगा। आई स्टार्टेड क्रिकेट इन गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल, और वहीं से फिर मैं पाकिस्तान इंटर बोर्ड टूर्नामेंट के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। पाकिस्तान इंटर बोर्ड मैंने टूर्नामेंट खेला, उसी बेस पर फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में सेलेक्ट हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फर्स्ट 11 में सेलेक्ट हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फिर मैंने कप्तानी भी की, और उसके साथ साथ फिर लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को मैंने रिप्रेजेंट किया, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली। फर्स्ट क्लास मैंने ट्रॉफ़ी की कप्तानी की। इसके बाद फिर मैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की पॉलिटिक्स में आ गया। यहाँ मैंने अपना पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 79 में, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन लाहौर। वहाँ से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया क्रिकेट की, और अल्लाह के फजल से फिर मैं बहुत सारे मुख्तलिफ उहदों पे रहा। सर आप खान साहब के साथ भी खेलते रहे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू है। आप वर्ल्ड कप से भी रिलेटेड रहे, आपने शायद खान साहब के साथ भी कुछ क्रिकेट का टाइम गुजरा, उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिएगा। खान साहब बिल्कुल जी, खान साहब लाहौर जिम्हाना से खेलते थे। मेरी अपनी पंजाब क्रिकेट क्लब है वारिस रोड पर, तो उस हवाले से सेम आउट आप कह सकते हैं कि हर वीकली नहीं तो एक वीक के बाद हमारा उनसे मैच होता था। खान साहब बकायदा रेगुलर खेलते थे, और फिर मैं खान साहब के साथ मैंने अंडर 19 भी खेली हुई है। तो मैं जो बता रहा था कि इसमें ख़ास तौर पर जो मेरा क्रिकेट का टेन्योर है, इसमें मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूँ
لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کا. اور اللہ کے فضل سے میں نے اپنے دور میں آپ کا یہ وسیم اکرم, آپ کا یہ سلیم ملک, آپ کا یہ اعجاز, آپ کا یہ عامر سہیل, آپ کا یہ کامران اکمل, عمر اکمل, ندیم غوری, ایسے اور 20 پلیئر جو ہیں وہ پاکستان کو دیے ہیں, جن کو سب سے پہلے ہم نے انڈر 19 میں سلیکٹ کیا, پھر اس کے بعد پھر ہم نے ڈسٹرکٹ کے لیے سلیکٹ کیا, پھر لاہور, پھر پنجاب, پھر پاکستان تک ان کے لیے ہم نے فائٹ کی اور یہ پاکستان ٹیم کا حصہ بنے. اور اللہ کے فضل سے اس وقت بھی 3 پلیئر جو ہیں میرے وہ پاکستان ٹیم کو سرو کر رہے ہیں. نمبر 1 بابر اعظم جو ہے, اس کو میں نے انڈر 19 میں سلیکٹ کیا, پھر آن ورڈ اس کو 7 سال لے کے میں آگے پروموٹ اس کو کیا. اس کے ساتھ عابد علی ہے. نمبر 3 ویری انٹرسٹنگ, وہ ہے شاہین شاہ افریدی. اس کے لیے لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ تو ملتان کے ہیں, یہ آپ کے ساتھ کیسے جی. تو اس کے لیے ہے ہم نے پورے پاکستان میں ایک عمران خان فاسٹ بالر ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کی تھی. تو اس کے لیے ہم نے 5,500 ہزار لڑکوں کے پورے پاکستان میں ٹرائل لیے. تو اس کے ان کے ملتان میں ٹرائل ہوا, اس کا ہم نے 8 لڑکے پھر سلیکٹ کیے. ان کو سلیکٹ کر کے پھر میں اسلام آباد لے کے گیا. وہاں پر ڈائمنڈ کرکٹ کلب کی گراؤنڈ ہے بہت بڑی, وہاں پر ان کے دوبارہ ٹرائل عمران خان صاحب نے خود لیے, جو ماشاءاللہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. 4 گھنٹے وہ بالنگ کریز پر کھڑے رہے اور انہوں نے پھر 8 لڑکوں میں سے اس کو سلیکٹ کیا اور مجھے دیا جی اس کو این سی اکیڈمی میں جا کے دے دیں. پھر میں اس کو لے کر یہاں این سی اکیڈمی میں مدثر نظر کے پاس آیا تو اس کے اب اس کے حوالے کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے پھر مزید اس کو ٹریننگ دی. Now he is part of Pakistan cricket team. Now I can say he is ace bowler of Pakistan cricket team at this moment. تو اس دوران کو کوشچن آپ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ چیف سلیکٹر رہے ہیں ڈیف اینڈ اور پیٹرن ان چیف بھی ہیں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے, وہ کتنا چیلنجنگ ہے اور پاکستان میں اس کو کس حد تک انکریج کیا جا رہا ہے اور اسپورٹس کی کتنی افادیت ہے سر, یہ بتائیے. آپ کرکٹ بورڈ میں ہوتے ہوئے تو کرکٹ تو سب پاکستانی جانتے ہیں, بٹ اوور آل اسپورٹس پہ کتنا غور کیا جا رہا ہے؟ ایسا دیکھیں سر پاکستان کے پاس ورلڈ کپ ہے 92 کا, اوکے, ہمارے جو بلائنڈز ہیں ان کے پاس بھی ورلڈ کپ ہے. انہوں نے انڈیا کو 4 دفعہ انڈیا میں ہرایا ہے. واو. پاکستان ڈیف کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو دبئی میں ہرایا ہے, جس کا میں مینیجر تھا اور چیف سیکرٹری تھا میں دبئی میں 2017 میں. تو وہاں انگلینڈ بھی تھا, سری لنکا بھی تھا, نیوزی لینڈ بھی تھا اور نیپال بھی تھا. اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان دنیا میں ڈونرز ہونے کے حوالے سے بہت اوپر والے نمبروں میں آتا ہے, لیکن سپورٹس کے لیے معذرت کے ساتھ بہت جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی گیم کے لیے ہم کیا پیسے دیں, گیم بس ایسی ہے, سپورٹس کے لیے نہیں کرنے تو پھر کس. حالانکہ اگر ہم پراپر یہاں گراؤنڈ, جیسے کہ ابھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے, ہر یونین کونسل میں جو ہے ایک بڑی پراپر گراؤنڈ جو ہے وہ تیار انشاءاللہ تعالی ہو رہی ہے, جہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جس سے کہ بہت فرق پڑے گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں سے کئی جگہ ایسی پڑی ہوئی ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ہیں, مذہبی امور کی ہیں, اوقاف کی ہیں, تو وہاں پر باقاعدہ طور پر ان کو گراؤنڈز مختلف گیمز کے لیے بنا دیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں سوائے کرکٹ کے باقی جو گیمز ہیں وہ ربوع زوال ہیں, جس میں ہاکی بھی ہے, فٹ بال بھی ہے, اسکواش بھی ہے, بہت بڑا نام تھا, اور جتنی گیم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو سابقہ نیشنل انٹرنیشنل پلیئر تھے ان کی عدم دلچسپی ہے. یہ کرکٹ ہی ہے میرے والے سے.
کہ یہ آج بھی قائم و دائم ہے، اس کی وجہ ہمارے آرگنائزر ہیں، ہمارے کوچز ہیں، ہمارے مینیجرز ہیں جو خود کھیلتے رہے. میں چھوٹی سی آپ کو اس حوالے سے مثال بھی دینا چاہوں گا. میں نے کرکٹ کا آغاز جو ہے اچھرا میں شریف پارک سے کیا تھا. تو وہاں پر ایک بزرگ تھے ہمارے، بہت شوق تھا ان کو کرکٹ کا، بڑی کرکٹ انہوں نے کھیلی. انہوں نے ہندوستان میں رانجی ٹرافی کھیلی ہوئی تھی. جو کرکٹ کو جانتے ہیں ان کو نام پتہ ہوگا رانجی ٹرافی کا. تو وہ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم 85 ایئر اولڈ، اور وہ ریگولرلی گراؤنڈ میں آتے تھے اور آگے ہماری امپائرنگ وہ باقاعدہ کرتے تھے، پھر کوچنگ بھی کرتے تھے ساتھ میں. جسٹ ون ڈے وہ نہیں آئے نا، تو ہم پریشان ہو گئے کہ آج بزرگ آئے نہیں. بابا جی پتہ کریں. اچھرا میں وہ ماتا رانی ہے وہاں رہتے تھے، تو وہاں آئے تو بڑا شور بچا ہوا. پتہ چلا جی ان کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ بفور ون ڈے ہی واز ان گراؤنڈ. تو یہ چیزیں ایسے چلتی ہیں. Eternity of life, sir. ہمارے ساتھ جی میاں جاوید علی صاحب موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک سپورٹ کا ایک اور پہلو ہے جی، اس کو چک فیڈریشن پنجاب کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے جنرل سیکریٹری. اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ وقت ایک چھوڑے سے بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے اسپورٹس پہ کہ جو پاکستان میں اسپورٹس ہے اس کا ایمفسائز کیسا ہے اور لوگ جو ہیں اور ہماری یوتھ جو ہے وہ کس حد تک انوالو ہے. سر آپ نے ایک نئی گیم انٹروڈیوس کروائی جو کہ ایگزسٹ کرتی تھی، پاکستانیوں کو نہیں پتہ تھی انکلوڈنگ می. چک فیڈریشن آف پنجاب کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں. ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں. بالکل جی. یہ چک بال اٹس ریزمبلنگ ود نیٹ بال، اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس کا بہت ڈفرینٹ ہے. یہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین گیم ہے. سب سے پہلے تو یہ جیسے ہم اپنا کرکٹ ہے اس میں بالنگ کرتے ہیں تو ہم باؤنسر مارتے ہیں کہ پلیئر کو ماریں، لیکن اس میں ایک پلیئر دوسرے پلیئر کو ٹچ ہی نہیں کرتا، دور دور کا اس کا واسطہ نہیں ہے. لیکن اس کا بہت تھرل ہے. پھر کبھی اس تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت ہم نے اس کی کچھ 6-7 نیشنل چیمپئن شپ جو ہے وہ کنڈکٹ کی ہیں اسلام آباد میں. اس وقت بھی ہمارا کاغان میں کیمپ لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ لاہور میں بھی اس کو انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں. ویری نائس سر. تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی وابستگی ہے پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ بھی، اور ابھی جو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے وہ کیسی ہے؟ اور آپ لارڈ میئر لاہور کے لیے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. آلریڈی اپ ٹاؤن ناظم رہ چکے ہیں سمن آباد سے اور علامہ اقبال ٹاؤن سے. سر وہ سفر کیسا رہا؟ اور اب جو آپ لارڈ میئر کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی کہاں دیکھتے ہیں اس کو سر آپ اس کمپٹیشن کو؟ بزرگوں سے سیکھا ہے، ایڈوائز ان کی لی ہے. یہ لفظ تو بڑا نارمل ہے، بڑا عام ہے، ہر دوسرا سیاستدان یوز کرتا ہے. سیاست عین عبادت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. انسان انسانیت کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے جب آپ کو لوگ جانتے ہیں تو وہ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں. تو جب وہ آپ ان کا کام کرتے ہیں اٹ مینز کہ نیکیاں چل کے آپ کے پاس آ رہی ہیں. تو میں نے فرسٹ اپنا الیکشن جو ہے 91 میں کونسلر کا لڑا تھا جوہر ٹاؤن سے. پھر میں نے 98 کا الیکشن لڑا کونسلر کا جوہر ٹاؤن سے میں نے لڑا. پھر 2001 میں جب لاہور میں 6 ٹاؤن بنائے گئے تو اس میں میں نے اقبال ٹاؤن کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، وہ جیتا اللہ کے فضل سے. پھر میں 2005 میں سمن آباد ٹاؤن کا ناظم میں رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے وہاں پر جو ہے جو بنیادی مسائل ہیں میرا فوکس ان پر تھا، میری ترجیحات ان پر تھی. میری پرائورٹی جو تھی وہ عام گلی تھی جہاں پر ان کو جو ہے واٹر سپلائی ملنی چاہیے، سیوریج کا نظام وہاں چلنا چاہیے، سینیٹیشن کا نظام کلیئر ہونا چاہیے، اور وہاں اسٹریٹ لائٹ جلنی چاہیے. سر آپ کے دور میں کون سے اہم کام تھے جو آپ نے اپنے ٹاؤن ناظم ہوتے ہوئے وہاں پہ دیرینہ مسائل تھے جن کو ایڈریس کیا اور کافی حد تک اس کے ریزولوشنز کی طرف جا سکے، سو لوگوں کو آپ کی خدمات کا اندازہ ہو سکے؟ بالکل جی. سینکڑوں کی تعداد میں نے جو ہے وہ روڈز وہاں پر بنائی جو کہ بالکل نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ گلدشت کلونی لاہور میں واقع ہے،
یہ بابو صابو کے پاس ہے. یہاں پر بجلی نہیں تھی, تو اللہ کے فضل سے یہاں پراپر یہاں پر ٹرانسفارمر آرڈر پورا وہاں یہاں بجلی ان کو میں نے فراہم کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے اس نے پاکستان میں بھی ایک کردار ادا کیا ہوا ہے. سفید رنگ ان کی نشاندہی کرتا ہے. تو ان کے لیے کوئی قبرستان نہیں تھا. وہ اللہ کے فضل سے میں نے 3 ایکڑ پر محیط جگہ وہاں پر جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی ان سے لی, اور وہ وہاں پر میں نے وہ قبرستان جو ہے وہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ 100% اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ پورے سمر آباد ٹاؤن میں, اقبال ٹاؤن میں جلتی رہی. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹیشن کے حوالے سے, واسا کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے ہماری جو ڈسپینسریاں اسے چل رہی تھیں جو آج کل نہیں ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ وہ آئیں گی. تو ایسے سچ جہاں بھی مجھے بتایا گیا ہے میں نے اس پر فوری ایکشن لیا ہے, اور وہ کام جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے میں نے کیے ہیں. سر ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کی اسپورٹس اینڈ کلچر جو ہے اس کو پنجاب میں دیکھ رہے ہیں. اس میں ابھی کیا موٹیو چل رہے ہیں, کیا پروگرس چل رہی ہے, گورنمنٹ کا ویژن کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, میں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت میں ٹاؤن ناظم تھا سمن آباد کا, اور 2009 میں امریکہ میں تھا. تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, تو ان کو میری وہ کرکٹ کا تو پتہ تھا, لاہور کرکٹ ایسوسیشن کا بھی پتہ تھا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں ٹاؤن ناظم بناؤں سیکنڈ ٹائم. تو بہرحال جب میں نے بتایا تو پھر انہوں نے کہا فوری یہ پی ٹی جوائن کرو, کیونکہ ہمارے کپتان تھے وہ, ہمارا ایک سینئر جونیئر کا بڑا بہت ہی احترام ہے کرکٹ کے سرکل میں. تو اس حوالے سے جب جسٹ ان کا جب حکم تھا تو میں نے یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جوائن کیا. بیسک مین جو اسپورٹس سے وابستگی ہی پرائورٹی بنی, جس کی وجہ سے مجھے حالانکہ میں ادھر ٹاؤن ناظم سرو کر رہا تھا, دوسری پارٹی جو ہے وہ کاف لیگ سے میرا تعلق تھا, اور دوسری بھی پارٹیز بہت مجھے آفر کر رہی تھی, پر میں کھڑا تھا. تو اس کے بعد پھر خان صاحب نے نعیم الحق مرحوم, ایک بہت بڑا نام جو ایوری بڈی نوز, عمران خان صاحب, نعیم الحق صاحب اور میں نے, ہم نے بنیاد رکھی انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن پاکستان کی. تو اس کے حوالے سے ہم نے پورے پاکستان میں کے پی سے لے کر کراچی تک ہم نے بہت ایونٹ جو ہے وہ اس میں کرائے, اور صرف کرکٹ کے نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہاکی کے بھی, فٹ بال کے بھی, اور اب اس کے ساتھ ساتھ اسکواش کے بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ کلچر کے حوالے سے ہمارے چیئرمین سیکریٹریٹ یہ گارل ٹاؤن میں ایک آفس تھا ہمارا, جو یہاں پر جب بھی نیشنل ڈے آتا تھا تو ہم بہت بڑا ایک پروگرام کلچر ڈے کے حوالے سے وہاں کرتے رہے ہیں. یہ بیکاز آف مائی فلی افیلیشن, کیونکہ اسپورٹس کے ساتھ تھی تو میں اسپورٹس میں لگا رہا, وہ کہ میں مرکزی رہنما اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا, تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں کام کر رہا ہوں. سر لاسٹ میں کنکلوسیو ورڈز, آپ ایز لارڈ میئر لاہور کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا ٹارگیٹس ہیں, کیا ویژن ہے, کس طرح سے آپ اپنے ملک کو, اپنی پارٹی کو اور اپنے لوگوں کو سرو کرنا چاہیں گے؟ بالکل جی, اس وقت میں سمجھتا ہوں لاہور کے حوالے سے یہاں کے بنیادی مسائل جو ہیں ان پر توجہ کی بہت اشد ضرورت ہے, جس کے لیے سب سے پہلے تو بجلی ہے. یہ ننگی تاریں جو لٹک رہی ہیں یہ موت بانٹ رہی ہیں, ان کو انڈر گراؤنڈ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. اس کے بعد واسا کا نظام جو ہے پچھلے 40 سال سے پائپ پڑے ہوئے ہیں ان تمام کو چینج کیا جائے گا. پھر واٹر سپلائی والے جو پائپ ہیں ان کو چینج کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بیسک مین جو ہے, جو اس کرائم میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے, پورے لاہور کی اسٹریٹس لائٹس کو جلایا جائے گا تاکہ کرائم میں کمی آ سکے. تو یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں نے بتا دیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے میں انشاءاللہ جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جی میں یہ فنڈز لاہور سے جنریٹ کروں گا,
یہ لاہور سے انشاءاللہ فنڈ جو ہے ریز کروں گا, اور کر کے تو انشاءاللہ بہت لوگ ہیں, بہت مخیر حضرات جو کام کرنا چاہتے ہیں, جینون کام ہو, ہم ان کو کہہ دیں گے جی آپ آپ کو اقبال ٹاؤن جو دیتے ہیں, ہم آپ کو مسلم ٹاؤن دیتے ہیں, آپ یہاں کے جو بیسک مسائل ہیں وہ حل کر دیں, بس ہمارا اس میں کوئی نہیں تعلقات, اور پیپل لو ٹو ڈو دیٹ. سیگریگیشن آف ورک. جی سر. میاں جاوید علی صاحب ہمارے آج کے مہمان موجود تھے. سر وقت کی کمی کی وجہ سے وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو. ہم آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں گے, آپ کے بڑے خدمات بھی ہیں پولیٹیکل اسپورٹس کے حوالے سے بھی, اور جو آپ کے نئے وینچرز اور نئے انٹروڈکشن چل رہا ہے, اور انشاءاللہ وی وش یو ویری بیسٹ آف لک فار اپ کمنگ الیکشنز. اور اس میں لاسٹ کنکلوسیو میسج بزنس کمیونٹیوں پہ آپ کے لیے کچھ دینا چاہیں تو پلیز. بالکل جی, اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے اس پاکستان کے لیے. پاکستان پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے, وہ زلزلے کی صورت میں ہو, سیلاب کی صورت میں ہو, وہ کووڈ کی صورت میں ہو, وہ ٹڈی دل کی صورت میں ہو, اس میں بڑھ چڑھ کر ہمارا تاجر بھائی جو ہے وہ حصہ لیتا ہے. اب وقت آ گیا ریالٹی کی طرف. ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں, جو اپنی کیپیسٹی ہے, جو ان کی انکم ہے, اس کے مطابق ضرور ٹیکس دیں, کیونکہ یہ ٹیکس سے ہی نظام چلتے ہیں, ٹیکس سے ہی ملک چلتے ہیں, ٹیکس سے ہی جو ملک ترقی پذیر ہیں وہ ترقی یافتہ بنتے ہیں. آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیئر کر لیں, تو اس کے لیے میری گزارش ہوگی جو آپ پر جینون ٹیکس ہے وہ آپ ادا کریں, تاکہ وہ آپ ہی کے اوپر اب لگنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کرپشن فری پاکستان بننے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کرپشن فری پاکستان بنے گا. تھینک یو سو ویری مچ سر. میاں جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی قیمتی الفاظ جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور یہاں پہ وقت پروگرام کا ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے ہوم. اللہ حافظ.